السلام علیکم ویورز، جیسے کہ میں نے آپ کو ایپیسوڈ 2 تک بتایا تھا کہ کس طریقے سے میں ٹرین سے ہالینڈ تک پہنچا۔ اب ہالینڈ میں پہنچنے کے بعد کا میں آپ کو بتاتا ہوں سفر اور کیا کیا حالات ہوئے اس ایپیسوڈ 3 میں۔ ویورز، وہی بات آتی ہے کہ آپ کو چیزیں پتہ ویسے تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی منزل مقصود ہے اس کی طرف آپ آگے بڑھیں۔ تو میں نے جیسے بتایا، میں YMCA میں رکا، دوسرے دن صبح میں ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنا جو ہے بس میں معلوم کیا، تو بس میں بتایا چلا کہ بھئی آپ کو جو ہے اس میں ٹکٹ لینا ہوتا ہے، اور ان کا تھوڑا سا مختلف انداز تھا ٹکٹ کا۔ ایک تو پورا ڈیلی ٹکٹ ملتا تھا اور ایک تو جو ہے آپ یک طرفہ یا جیسے بھی ٹکٹ لیں۔ تو شروع میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکٹ لیے، پھر وہ بندہ تقریباً مجھے جاننے لگا جو ڈرائیور تھا، تو اس نے کہا بھائی آپ پیسے اتنا ویسٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ سارے دن کا ٹکٹ لے لیا کریں۔ تو ویورز، میں نے وہاں پہ جو پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ بھائی حلال چیزیں کیا ہیں اور کون سی پھر سستی چیزیں ہیں، اور کس طریقے سے اپنا جو ہے پیٹ بھرا جائے، اور جو بھی چیزیں کام ہیں وہ کس طرح سے کم ٹائم میں، کم سے کم ایفرٹ میں، لیکن اس سے زیادہ کم سے کم پیسوں میں وہ کمپلیٹ کیے جائیں۔ تو ویورز، میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک چیز کہلاتی ہے پٹاٹ۔ اب پٹاٹ جو ہے یہاں پہ ہم فرائز کہتے ہیں، یا چپس کچھ لوگ کہتے ہیں، جا کر کے وہ لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ پٹاٹ وہ اس وقت، ابھی بھی بلکہ وہ زیادہ بھی دیتے تھے، سستی بھی ہوتی تھی، اور وہ کیچپ کے بجائے وہ میو ڈالتے ہیں، جس سے کہ بہت ہی لذیذ وہ مطلب بہرحال ہوتی تھی۔ تو وہ میں نے زیادہ کھائی کیونکہ وہ سستی ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب مجھے تھوڑا سا یہاں پہ رکنا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی میرا جو میں نے اپلائی کیا تھا امریکہ میں اسکول میں، یعنی ایویشن اسکول کہلاتا ہے، ایویشن کالج کہلاتا ہے، ٹیکنیکل کالج۔ تو وہاں سے ایک چیز جو ایڈمیشن کا جو ایکسیپٹنس لیٹر ہوتا ہے اس کو I-20 کہتے ہیں، تو وہ اس وقت تک نہیں آیا تھا، اور مجھے کوئی ایڈریس بھی دینا تھا کہ جہاں پر وہ آئے۔ تو میں نے اس انتظار میں تھوڑا ٹائم کاٹا۔ اچھا، اس دوران میں اب مطلب ظاہر سی بات ہے میں بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، تو نکلتا تھا باہر۔ بڑا اچھا ان کا نظام تھا، بسوں کا، ٹرین کا۔ لوگ اس وقت جو ہے انتہائی مفلس اور انتہائی دوستانہ ماحول تھا، اور یہاں تک کہ جب مجھے ایک تو رجسٹر کروانا ہوتا ہے وہاں پہ کہ بھئی آپ اگر آئیں تو پولیس کے ساتھ، تو میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آگے کہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں آگے میرا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے دبے الفاظ میں کہا بھئی اگر آپ چاہیں تو یہاں رک سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اب میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھئی مجھے تو ادھر جانا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہالینڈ میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسکول بھی تھے، میری طرح کی پڑھائی بھی تھی، لیکن جو بہت بڑا مسئلہ میرے لیے تھا وہ لینگویج کا تھا۔ وہاں پہ ڈچ بولی جاتی ہے، اور اسکول بھی وہ اکثر ڈچ میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو میں اسکول کی بات کر رہا ہوں، ایئر کرافٹ، یہ میکینکس یا انجینئرنگ کی، وہ بھی جو ہے وہ اسکول جو ہے ڈچ میں ہی تھی۔ تو یہ مسائل آئے، اس وجہ سے میں اس کو اویل نہیں کر پایا، اور حالانکہ بہت اچھی اپرچونٹی تھی ادر دین کہ وہ جو مطلب لینگویج کا ایشو تھا، لیکن وہی بڑا ایشو تھا جس وجہ سے میں نہیں کر پایا۔ تو بہرحال میں اب وہ چانس بھی تھا، میں نے کہا نہیں یار، مجھے تو پھر ادھر ہی جانا ہے، کیونکہ پھر اصل مقصد یہی ہے کہ مجھے ویسے محنت مزدوری یعنی اس دوران میں تو کرنی ہے، لیکن آگے چل کے مجھے کوئی سند لینی ہے۔ اچھا ویورز، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، آپ جو ہے نا، یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیسے ہونا وہ بھی ضروری ہے، محنت ہے وہ بھی ضروری ہے، خیالات ہیں وہ بھی ضروری ہے، اچھے خیالات اور نیک خیالات، یعنی دوسروں کو کسی کو دھوکہ دینا، اس طرح کی چیزیں آپ نہ رکھیں ذہن میں تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انتہائی ضروری ہے، وہ آپ کی اپنی بیک گراؤنڈ کی پڑھائی ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی میں 6ٹی پڑھ کے چلا جاؤں، 10ویں پڑھ کے چلا جاؤں، تو میرے حساب سے میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ کم سے کم
آپ BA کریں, بیچلرز کریں 4 سال کی پاکستان میں, اگر پاکستان میں ہیں آپ, اور پھر نکلیں. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ایپیسوڈ 2 میں بتانا بھول گیا کہ میں ایون جرمنی میں نے کوشش کی تھی. اب وہ جرمنی میں وہ یہ کہتے تھے بھائی آپ کو ہم دے دیتے ہیں داخلہ, اس کے علاوہ وہ دوسرا ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس جرمن اکثر ہوتے تھے لیکن ان کے پاس انگریزی کے بھی کچھ کورسز تھے. لیکن ایشو یہ آیا کہ بھائی مجھے کم سے کم BA ہونا چاہیے, اور میں انٹر کے وقت نکلا تھا یہاں پر. تو وہ مجھے ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نہیں پتہ تھا, لیکن یعنی آگے پتہ جب چلا تو اٹ واز سم واٹ ٹو لیٹ, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دیر ہو چکی تھی, میں تو ادھر خود پہنچ چکا تھا. تو اسی طرح آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کوششوں کے علاوہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, اور آبویسلی آپ کا کیریکٹر اور اس طرح کی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. تو آپ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی آپ کا NOC ہو یا آپ کا ڈومیسائل ہو یا آپ کا NIC ہو یا اس طرح کی چیزیں, وہ آبویسلی آپ کے پاس ہونی بھی چاہیے اور کلیئر بھی ہونی چاہیے کہ پیچھے سے مطلب کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو آپ پہ کوئی ایک سوالیہ مطلب نشان اٹھاتی ہو نا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, ارادے کے ساتھ BA کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اب میں نے خیر وہ جو میں نے اپلائی کیا تھا وہاں پہ, ایک دن ماشاءاللہ وہ I-20 آ گیا, تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ یار یہ تو زبردست. اب لیکن سوال آگے یہ تھا کہ بھائی یہ تو ہو گیا ہے, لیکن اب جو اس کا نیکسٹ پروسیجر ہے ویزا کس طرح دیں. تو ویورز, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے اپنی پڑھائی, اپنی انتھک محنت, اپنے ارادے, اور اس طرح کر کے I-20 لینے کے بعد میں نے ہالینڈ میں رہ کر کے کیا قدم اٹھایا, کس طریقے سے ویزا لیا, کیسے آگے بڑھا, اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ کہانی اور قصہ جو ہے بعد میں سناؤں گا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. آپ مجھے لائک کریں اور میرے چینل کو مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کر لیں, اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.